بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ اور قابل غور رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل کئی ہفتوں سے نواز شریف کا مذاق اڑا رہے ہیں اور شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا تمسخر اڑانے کا آغاز آصف علی زرداری نے کیا تھا، جس کے بعد پی ڈی ایم میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ دو رخی پالیسی ابھی تک جاری ہے، اور کل پھر بلاول نے یہی کہا ہے کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم تھا جسے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ارکان اسمبلی شہباز شریف کے حوالے کرتے ہیں وہ بجٹ کو منظور ہونے سے روکیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس پالیسی کا مقصد کیا ہے، کیا مسلم لیگ نون کو زشت کرنا ہے، یا ان کی دشمنی صرف نواز شریف سے ہے اور شہباز شریف سے نہیں ہے، حالانکہ یہ وہی شہباز شریف ہے۔ جب نواز شریف زرداری کے بارے میں مثبت رویہ رکھتے تھے تو یہی شہباز شریف تھے جو کہا کرتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، پیٹ پھاڑ کر اس میں سے رقم نکلواؤں گا اور اسے کھمبے سے الٹا لٹکاؤں گا۔ تو اس طرح کی باتیں شہباز شریف کرتے رہے ہیں، اور خدا جانے کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف پر بلاول کو اتنا پیار آ رہا ہے، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ قومی اسمبلی میں اپنے ارکان ہم نے شہباز شریف کے حوالے کر دیے ہیں تو وہ بجٹ روک کر دکھائیں، یہ طرز کیا ہے یا انہیں للکارا ہے یا انہیں جوش دلانے کی کوشش کی ہے۔ اور ویسے شہباز شریف کو جوش دلانے کی جو کوشش ہے وہ تو ناکام ہوگی، کیونکہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، اور وہ تو قومی مصالحتی مشن کی خاطر جس کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ وہ شاید عمران خان کو 5 سال کے لیے وزیر اعظم بھی مان لے۔ بہرحال یہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک رائے رمبل قسم کی سچویشن پاکستانی سیاست میں پیدا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کی دشمن ہے یا ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ تو لیکن اس سے قطع نظر کل جو بیان عمران خان نے دیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے لوگ فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری حکومت گرا دے۔ بہت سارے لوگوں نے تو اس بیان کو حسب سابق عمران خان کی ایک بونگی سمجھا، کیونکہ وہ اس طرح کی بے تکی، بے معنی اور احمقانہ باتیں اکثر کیا کرتے ہیں، تو اسی طرح شاید انہوں نے اسی جھونک میں، اسی کیفیت میں یہ بات بھی کر دی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بیان جو ہے یہ بونگا پن نہیں ہے بلکہ یہ شرارت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں آج تک کسی وزیر اعظم نے اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ اپوزیشن میں رہ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کی خوشامد کی جا رہی ہے یا فوج کے ساتھ مل کر سازش کی جا رہی ہے، لیکن حکومت میں رہ کر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو کر آپ بالواسطہ یہ کہیں کہ فوج میری حکومت کے خلاف سازش میں ملوث ہے، یعنی اپوزیشن اگر فوج کو کہہ رہی ہے تو عمران خان کو پھر یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ فوج نے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے یہ فکرہ نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ فوج کی طرف سے خاموشی جو ہے وہ نیم رضامندی ہے، اور گویا فوج میرے خلاف سازش میں شریک ہے۔ ایک طرف تو یہ سوچ ہے، اور اس فکرے کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے، یعنی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کے خوف کا اظہار ہے، انہیں کچھ خوف ہے کہ اپوزیشن فوج کے ساتھ جو رابطے کر رہی ہے اس کے نتیجے میں انہیں حکومت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ سرکشی ہے، وہ فوج کو بالواسطہ طریقے سے دھمکا رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس کا علم ہے۔ میری رائے ہے کہ دونوں ہی باتیں ہیں، خوف ہے ان میں، اور خوف خاص طور پر ان اطلاعات سے بھی بڑا ہے کہ جو شہباز شریف کے ساتھ رابطے آگے بڑھے ہیں، جو معاملات آگے کی طرف چلے ہیں، ان کا بھی خوف ہے، اور پھر اس بات کا بھی خوف ہے، ان تک یہ اطلاع بھی پہنچی ہے کہ مریم کے ساتھ بھی رابطے ہوئے ہیں، اور صرف مریم کے ساتھ نہیں بلکہ نواز شریف کے ساتھ بھی کسی اور کا رابطہ لندن میں ہوا ہے۔ یہ اطلاعات ان کے خوف کی علامت ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی سرکشی کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کی جاننے سے پہلے آپ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان دیکھیے، جس میں انہوں نے کل کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار ہو جائے تو حکومت ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، اس طرح کی بات کی انہوں نے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ لیکن اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نظر نہیں آتی۔ مولانا کی اس بات میں جزوی طور پر وزن ہے۔ وہ جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب پورا ادارہ نہیں ہے، کیونکہ پورا ادارہ اب
اگر اس کی کیفیت دیکھیں تو وہ شرمساری اور پریشانی اور شدید تشویش کا شکار ہے، اور عمران خان کی سے وہ جان چھڑانے کے لیے اس کی اگر سب سے پہلے ان کو جو موقع ملے تو وہ یہ کوشش کر دیکھیں گے۔ مولانا کی مراد کچھ معزز ہستیوں کی طرف ہے، اور یہی وہ معزز ہستیاں ہیں جن پر عمران خان کو تکیہ ہے اور جن کے آسرے پر وہ اس قسم کی سرکشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کا خیال ہے کہ یہ ہستیاں انہیں 2023 کے الیکشن بھی جتوا دیں گی، جس طرح 2018 کے الیکشن جتوائے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کی نادانی ہے، اور میر نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ تو یہ سادگی ہے اس لیے کہ یہ ہستیاں پولنگ اسٹیشن میں تو ٹھیک ہے کچھ کر سکتی ہیں، اور اگرچہ دریاؤں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور 2018 کا ری پلے اگر ناممکن نہیں تو ناممکن کے قریب ترین مشکل ضرور ہے، لیکن فرض کیجئے کہ وہ یہ سارا کام کر لیتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی انتخابی مہم بھی یہی ہستیاں چلائیں گی؟ انتخابی مہم کے لیے تو انہیں خود میدان میں آنا پڑے گا، اور انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ انتخابی میدان میں جب اتریں گے، سڑکوں اور بازاروں اور عوامی جلسہ گاہوں کو رخ کریں گے تو عوام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان نے یہ مطالبہ کر دیا ہو کہ اس بار باقی کام تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، میری انتخابی مہم بھی آپ چلائیے، جلسے بھی آپ کیجیے، خطاب بھی آپ کیجیے، میرے لیے ووٹ بھی آپ مانگیے، گھر گھر پی ٹی آئی کی طرف سے تھیلے بھی آپ ہی تقسیم کیجیے۔ اس طرح کی باتیں ہو سکتا ہے عمران خان کے ذہن میں ہو، لیکن جو بھی ہے ایک خوف بھی ہے اور سرکشی بھی ہے، مایوسی بھی ہے اور اعتماد بھی ہے۔ یہ عمران خان کی شخصیت، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے بتا دی کہ کچھ ہستیوں پر انہیں بھروسہ ہے، لیکن پورے ادارے سے وہ اس وقت خوف زدہ ہے کہ نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے۔ ناظرین، اس پوری سیاسی منظرنامے میں جو ہلچل ہو رہی ہے اور جو اب چند دنوں میں اس میں تیزی آنے والی ہے، دو چیزیں نظر آئی ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ کا جو اعداد و شمار کا شعبہ ہے، اس نے بڑی محنت سے اور بڑی ذہانت سے ایک کام کیا، عمران خان کے سارے دعووں کا پول کھول دیا، اور وہ اس کی محنت جو ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل داد ہے۔ عمران خان اور اس کے حامیوں نے جھوٹ کی بنیاد پر جو ایک قلعہ کھڑا کیا تھا کہ معاشی ترقی اتنی ہوگی، تجارتی خسارہ اتنا کم ہو گیا، اس کے سارے کا ڈھول کا پول جو پہلے ہی کچھ پھٹا ہوا تھا مزید جو پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن بطور سیاسی جماعت مسلم لیگ اس میدان میں نظر نہیں آتی۔ آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی، چاہے وہ صرف سندھ میں نظر آ رہی ہے، پنجاب میں موجود نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ بطور سیاسی پارٹی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اس کی سرگرمیاں جو ہیں پارٹی کی بنیاد پر، یہ سیاسی پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف انتخابی مہم کے زمانے میں بطور پارٹی نظر آئے۔ سیاسی پارٹی عام دنوں میں بھی نظر آتی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، ان کی اپنی دائرے میں سرگرمیاں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں آپ کو ہر وقت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مسلم لیگ کا بطور پارٹی وجود نہ ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے مسلم لیگ کے لیے، اور خاص طور پر شہباز شریف کے لیے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ الزام پہلے بھی لگتا رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں مسلم لیگ کی تنظیم سازی ہونے ہی نہیں دی، اور اب وہ چونکہ مسلم لیگ کے صدر ہیں اور وہ واحد رہنما ہیں جو مسلم لیگ کی قیادت کر رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف ملک سے باہر ہیں اور مریم نواز جو ہے وہ کچھ وجوہ کی بنیاد پر زیادہ فعال نہیں ہیں، تو گویا کہ مسلم لیگ کو بطور پارٹی اپنا وجود ظاہر کرنے کے لیے جس قیادت کی ضرورت ہے وہ صرف شہباز شریف پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی میدان میں نہیں ہے۔ تو اگر مسلم لیگ نظر نہیں آتی تو پھر اگلے الیکشن میں مسلم لیگ کو خاصی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ پچھلی مرتبہ بھی اس کی تنظیم سازی نہ ہونے کی وجہ سے احتجاجی تحریک جو تھی وہ مسلم لیگ کی پارٹی کی حد تک نہیں چل سکی تھی، صرف ان مقامات پر جلسے جلوس اور مظاہرے ہوئے تھے جہاں جہاں سے نواز شریف نے گزرنا تھا، جبکہ پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیادت موجود ہو یا نہ موجود ہو، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں گلی محلے کی قیادت کی سطح تک جو بھی قیادت ہو وہ پارٹی کو چلاتی ہے۔ تو اگر مسلم لیگ یہ ضرورت پوری کر لے تو اس کے لیے آنے والے حالات میں مشکلات کا مقابلہ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھ رہا ہے یہ بھی اپنی جگہ وزن بھی رکھتا ہے اور اس میں منطق بھی ہے، لاجک بھی ہے کہ مسلم لیگ کی پالیسی کیا ہے۔
یہ تو کنفیوژن کئی مہینوں سے چل رہا ہے کہ مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے، اگرچہ اس کنفیوژن کو مریم نواز نے ایک بیان دے کر دور کرنے کی کسی حد تک کامیاب کوشش کی کہ مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ مزاحمت سے ہی نکلتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مزاحمت تو کہیں نظر نہیں آتی اور مفاہمت کا جو دائرہ کار ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ مثلا کنفیوژن یہ ہے کہ مصالحت کا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قومی حکومت بنے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں گے، اور کچھ لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، جو مجھے ایک سمجھدار آدمی نے آج یہ بات کی کہ شہباز شریف کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں اور حکومت کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ مجھے اس بات پر اعتبار نہیں آیا، لیکن سیاست میں بہت ساری ایسی باتیں بھی ہو جایا کرتی ہیں جن پر آپ اعتبار نہیں کرتے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔